ربیہ کے گھر والے جب اسے ملنے آتے ہیں، جب سربلند خان سب کو بلا لیتا ہے تو اچانک سے ربیہ کو کیا ہو جاتا ہے۔ ربیہ بیچاری تو اپنا کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، کھانا بنا رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے ربیہ کو چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے تو 2-3 دفعہ وہ اگنور کر دیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ خیر جب وہ رات تک کا انتظار کرتی ہے، کھانا شانا کھا لیتی ہے، اس کے بعد پھر سے اس کی یہی حالت ہونے لگ جاتی ہے۔ پہلے بھی سربلند خان نے اس کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تب تو بات رفع دفع ہو گئی تھی کیونکہ ربیہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب تو ربیہ کو ایسے چکر آئے ہیں کہ ربیہ بیچاری بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب ربیہ بے ہوش ہوتی ہے تو اس وقت پہ کمرے پہ کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ اتنے میں ربیہ وہاں پہ چیختی ہے، تھوڑا سا بولتی ہے، لیکن وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اتنے میں سربلند خان جب آتا ہے کمرے میں تو ایک دم اس کا دھیان پڑتا ہے ربیہ پہ، تو وہ بھی شور مچانے لگتا ہے کہ کوئی ہے۔ اتنے میں بی بی جان بھی آ جاتی ہیں اور بھابھی بھی آ جاتی ہیں۔ بھابھی کہتی ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے ربیہ کو۔ سربلند خان پھر بتاتا ہے کہ مجھے خود بھی نہیں اس بات کا پتہ کہ کیا ہوا ہے، میں کمرے میں آیا ہوں تو یہ بے ہوش پڑی ہیں، ہو سکتا ہے انہیں کسی نے زہر دے دیا ہو، کیونکہ ابھی بھی حویلی میں ہمارے دشمن موجود ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ سراب کے جانے سے سب صحیح ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، حویلی میں ابھی بھی دشمن موجود ہیں۔ اتنے میں سربلند شور مچاتا ہے کہ بھابھی اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو سربلند خان، شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو اٹھاؤ یہاں سے اور ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں۔ اتنے میں یہ سب مل کے ربیہ کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کافی دیر بعد باہر آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو پیشنٹ ہے اتنا بیمار نہیں ہے، بس اس کو توجہ کی ضرورت ہے اور پیار کی ضرورت ہے۔ اتنے میں سربلند اور باقی سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ڈاکٹر بتانے لگ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ سب بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور بی بی جان بیچاری جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی وہ بھی بڑی خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شکر ہے کہ زندگی میں نے تمہارا پوتا یا پوتی کی خبر ہی سن لی، ورنہ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں مر ہی جاؤں گی اس سے پہلے۔ سربلند کہتا ہے کہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم، اور ربیہ آپ کا اتنا خیال رکھتی ہے نا، کبھی بھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ نے تو بہت بڑے بڑے صدمے سہے ہیں، آپ بالکل بھی پریشان مت ہوا کریں۔ اتنے میں ربیہ کے پاس سربلند خان جاتا ہے، اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور اسے بہت زیادہ تسلیاں، امیدیں، دلاسے دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، جب میرا اپنا بھائی سراب لالا میرے خلاف ہو گیا تھا، تب آپ نے میرا ساتھ دیا تھا، اور اب میرا وقت ہے کہ آپ کا ساتھ نبھاؤں، اور ویسے بھی آپ جانتی ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ یہ محبت کب کیسے ہو گئی اور کیوں ہو گئی، لیکن ہاں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جس کے جواب میں ربیہ بھی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوں کیونکہ ہمارا بچہ ہونے والا ہے۔ ربیہ اور سربلند خان دونوں مل کے اپنے بچے کا نام سوچنے لگ جاتے ہیں اور اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا بچہ ہو جاتا ہے تو یہ دونوں مل کے اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور ان دونوں بھائیوں کو بہت اچھے سے تربیت دیتے ہیں، کیونکہ سراب جیسا کوئی بھی نہ ہو سکے اس لیے۔